نمایاں تہذیب ثقافت کے باعث، اپنی زبان اور ادب کے باعث، اور اپنے فنون اور طرز تعمیر کے باعث ہم ایک قوم ہیں۔ ہمارا اپنا فن اور طرز تعمیر، اپنا نام، اپنی قدروں کا احساس، ہمارے قوانین اور ہماری اخلاقی قدریں، ہمارے رواج، ہماری تاریخ اور ہمارا سماج گواہ ہے کہ ہم ایک قوم ہیں۔ ہمارے حوصلے اور ہماری امنگیں، ہم اور ہماری تاریخ، اور تاریخ میں ہمارا مقام، پھر ہمارا اپنا امتیازی اور نمایاں طریقہ زندگی کے بارے میں اور زندگی گزارنے کے بارے میں اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں۔ 23 مارچ 1940 وہ تاریخی دن ہے جب بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنی منزل کا تعین کیا اور صرف 7 سال بعد ہی دنیا کے نقشے پر ایک نیا آزاد ملک قائم کر کے دکھا دیا۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان آج بھی جنوبی ایشیا میں مسلم قومیت کی ترقی کے حوالے سے ایک روشن چراغ کی طرح جگمگا رہی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح آئینی، قانونی اور جمہوری راستے پر یقین رکھتے تھے۔ تحریک پاکستان کے زمانے میں بھی انہوں نے جمہوری فکر و نظر کے حوالے سے انگریز حکومت اور ہندو انتہا پسند اکثریت کی سیاسی، سماجی اور معاشرتی شدت پسندی کے باوجود ہمیشہ ہی اصولی سیاسی موقف کو سینے سے لگائے رکھا۔ قائد اعظم انتہائی مشکل سیاسی الجھنوں اور مسائل کو بڑی آسانی اور خوش اسلوبی سے حل کر لیتے تھے۔ حصول پاکستان کے ہر تاریخی مرحلے پر قائد اعظم کی تمام تر جد و جہد آئینی، جمہوری اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتی رہی، لہذا آئینی اور قانونی فکری مزاج کے علمبردار ہونے کے باعث قائد اعظم تحریک پاکستان کے نازک ترین دور میں بھی نہ تو کبھی گرفتار کیے گئے، نہ ہی جیل میں ڈالے گئے، اور نہ ہی ان پر کبھی مالی یا سیاسی بددیانتی کے الزامات لگائے گئے۔ آج بھی قائد اعظم مسلمانان ہند کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 سے قبل ڈاکٹر اقبال نے مسلمانان ہند کے سیاسی و معاشرتی آگاہی کے حوالے سے سر سید احمد خان کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں 2 قومی نظریے کے خد و خال کی وضاحت کی اور جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کی ضرورت پر زور دیا۔ اقبال ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے قائد اعظم کے تدبر اور عظیم سیاسی فراست کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ قائد اعظم جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ہندو انتہا پسند تنظیموں کی سازشوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے تمام قوم کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ اس لیے پہلے قدم کے طور پر انہوں نے ہندوستان میں مسلم لیگ کی تنظیم نو کی۔ تاکہ مطالبہ پاکستان کے لیے مسلم قوم کا ذہن ہموار کیا جائے۔ قائد کی سیاسی بصیرت کے پیش نظر 1938 میں صوبہ سندھ میں بھی مسلم لیگ متحرک ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ بھی سب سے پہلے صوبہ سندھ کی جانب سے سامنے آیا۔ اس قرارداد کو معروف سیاستدان جی ایم سید کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کی تمام سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیم کو پاکستان کی آزادی میں مسلم لیگ کا ساتھ دینے پر آمادہ کرنے کی بارہا کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں صرف چند جماعتوں کے علاوہ سارے ہندوستان کی مسلمان سیاسی و مذہبی جماعتیں قائد اعظم کی قیادت میں منظم ہو گئیں۔ اگست 1946 میں جب تحریک پاکستان ایک فیصلہ کن دوراہے میں داخل ہوئی تو بمبئی میں مسلمانوں کے ایک نمائندہ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے سروں پر سیاہ بادل کا ٹکڑا منڈلا رہا ہے۔ میں ایسے نازک حالات میں اسلامیان ہندوستان سے درخواست کروں گا کہ وہ آنے والے خطرات کو محسوس کریں اور اپنے اختلافات کو بھول کر شانے سے شانہ ملا کر سارے ملک میں متحد و منظم ہو جائیں۔ اس موقع پر میں خصوصیت سے جمعیت علماء ہند، مجلس احرار،
خاکسار اور مسلم مجلس عمل سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلام کی فلاح و سربلندی کے لیے مسلم لیگ کے پرچم تلے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن یہ اپیل بھی مسلم سیاسی لیڈروں پر بے اثر رہی۔ البتہ ان جماعتوں کی لیڈرشپ کی مخالفت کے باوجود ان جماعتوں سے ہمدردی رکھنے والے بیشتر عام افراد نے قائد اعظم کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے 1946 کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور اس طرح سے حصول پاکستان کی راہ ہموار ہوئی۔ آج قرارداد پاکستان سے تجدید عہد کا دن ہے، قائد اعظم کی فکر و فراست سے رہنمائی حاصل کرنے کا دن ہے، بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ آج 23 مارچ کا دن قائد اعظم کی عظمت کے اعتراف کا دن ہے۔ ہم جانتے ہیں اور دنیا کا ہر فرد جانتا ہے کہ قائد اعظم ایک سچے انسان تھے، ان کا موقف بھی سچا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے سرفراز کیا۔ دور حاضر میں قائد اعظم نے یہ ثابت کر دیا کہ تدبر اور سیاست کی اساس سچائی ہے۔ سچائی قائد اعظم کا مؤثر ترین ہتھیار تھا، اور یہی سچائی کسی بھی شخص کے کردار کی بنیادی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ قوموں کی تقدیریں کردار کی مناسبت سے ہی تشکیل پاتی ہیں۔ اور یہ کردار کیا ہے؟ قائد اعظم اسے ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں: عزت نفس کا بلند ترین احساس اور اعلیٰ ترین وقار کا شعور، یقین محکم، کامل دیانتداری اور قوم کی اجتماعی بھلائی کی خاطر اپنی ذات کو مٹا دینے کا نام کردار ہے۔ آئیے آج ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے دلوں کو جھوٹ، کھوٹ، بددیانتی، بدعہدی کی گندگی سے پاک کریں، اور سچائی، وعدوں اور معاہدوں کی پاسداری اور دیانتداری کے کردار کو نہ صرف خود اپنائیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کریں، اور زمانے کو بتا دیں کہ فکر قائد آج بھی پائندہ اور تابندہ ہے، اور قائد اعظم کے افکار اور ان کی تعلیمات کی روشنی کو فروغ دینا ہمارے قومی ذمہ داری ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنے ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ قائد اعظم مملکت پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل آزادی اور اختیار دینے کے حق میں تھے۔ کیا آج ہم اس پر عمل پیرا ہیں؟ ہم قائد اعظم کے افکار جو اب بند فائلوں کی نظر ہو چکے ہیں، ان کو آزاد کرا کے دم لیں گے، بلکہ ہر پاکستانی پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قائد اعظم کو غلط روایات سے آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کرے، اور آج سے پوری قوم کے لبوں پر صرف یہی ایک نعرہ ہو: قائد اعظم کو رہا کرو، قائد اعظم کو رہا کرو۔